إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام الأسلام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلتے ہو نکلو، فتبینوا، اس وقت آپ واضح کر دیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو بندہ آپ کو سلام بھیجے، سلام کرے آپ اسے کہیں نہیں کہ تو ہمارے ڈر کی وجہ سے سلام کرے، لست مؤمنا، تو مومن نہیں. ایک شخص اپنے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی طرف بھیجتے ہیں، کسی قبیلے کا سردار تھا، اس سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اس سردار نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہو کہ ہم سب مسلمان ہو گئے، ہمارے ساتھ ملاقات کرو. وہ نوجوان راستے میں آ رہا تھا، آگے مسلمانوں کا ایک گروہ جا رہا تھا، انہوں نے اسے روکا، پکڑا. اس نے کہا بھائی ہم قبیلے سمیت مسلمان ہو گئے، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحابہ نے سمجھا نہیں ہمارے ڈر کی وجہ سے کہہ رہا ہے، تو صحابہ نے اسے قتل کر دیا. جب پتہ چلا اس کے قبیلے والوں کو، وہ تو سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، بھئی ہم ہمارے تو پوری کی پوری بستی مسلمان ہو گئی، اور یہ صحابہ نے کیا زیادتی کی ہے، کیا ہم مرتد ہو جائیں یا ہم پھر آپ کے دین سے ہٹ گئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر بیٹھے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جو بندہ تمہارے سامنے کہے کہ میں مومن ہوں، آپ یہ نہ سمجھو کہ میرے ڈر کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے. اس طرح حضرت سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ ایک میدان جنگ کے اندر ایک بندے کے پیچھے میں دوڑا ہوں تلوار لے کے، میرے سامنے گرا ہے، اس نے زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن وہ تو میرے ڈر کی وجہ سے پڑھا، اس وجہ سے میں نے گردن اتار دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا. حضرت اسامہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے سے قتل ہو گیا تو اس کا ضامن تو خود ہی ہو. اگر اس نے خلوص سے کلمہ پڑھ بھی دیا ہو، کلمہ پڑھنے کا اس نے ارادہ کیا ہوا تو تیرے پاس آ رہا تھا تو تلوار لے کے اس کے پیچھے بھاگ پڑا ہے. حضرت اسامہ فرماتے ہیں یہ ساری زندگی میرے اوپر سے یہ دھبا نہ ختم ہوا کہ کہیں میں اسی میں پکڑا گیا تو ساری زندگی کی نیکیاں تباہ ہو گئی. تو جو بندہ مومن اپنے آپ کو کہلائے جنگ کے دوران میں یا کسی ایسے معاملے میں، تو آپ اسے نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہے. تب تکون عرض الحیات الدنیا، تم تلاش کرتے ہو دنیا کی حیاتی کو، وعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے ہاں تو بہت سارے خزانے ہیں، غنیمتیں ہیں. کذالک اسی طرح کنتم من قبل، تم تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم فتبینوا، اللہ نے احسان کیا تمہارے پر، فتبینوا وضاحت کرنے والے بن گئی. یعنی من قبل الہجرہ، ہجرت سے پہلے تو مکہ والے مار مار کے آپ کو وہاں سے اٹھنے نہیں دیتے تھے. مشرکین مکہ نے تو آپ کو بڑا مارا، اس وجہ سے اب یہاں تمہیں آزادی ملی ہے، عزت ملی ہے، اہمیت ملی ہے، وقار ہے، احترام ہے، سارا کچھ ہے. اب آپ نے بھی خیال کرنا ہے. اس وقت آپ کو حکم تھا کہ مشرکین مکہ کا سامنا نہیں کرنا. اب یہ حکم ہے کہ جو بندہ آپ کے پاس آگے کہے کہ میں مومن ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ لست مومنا، تو مومن نہیں. تو فرمایا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ اللہ جو ہے جو تم عمل کرے اسے دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے.
لا يستوي القاعدون من المؤمنین، نہیں برابر ہو سکتے وہ بیٹھنے والے مومنوں میں سے، غیر اولي الضرر، جو عذر والے بھی نہ ہوں، بغیر کسی عذر کے جنگ میں نہ جائیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور دوسری طرف ایک مجاہد ہے جس نے اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جان بھی خرچ کی، میدان میں آ گیا، تو فرمایا یہ اور وہ بندہ جو گھر میں بیٹھا ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کو اللہ نے توفیق کی آپ مسجد میں آئے ہوئے ہو، کیا وہ اور آپ برابر ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک مقام رکھا ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو ان کے مالوں کے ساتھ، ان کی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین درجہ، بیٹھنے والوں پر ان کے درجات بلند ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے ساتھ اچھے وعدے کیے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ جو میدان میں آئے ہیں اللہ انہیں مجاہد بھی کہتے ہیں اور اجر عظیم بھی نصیب فرمائے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ من جاہد جہادا فی نفسہ، انسان کو ہم سب مسلمانوں کو سب سے پہلا جہاد جو ہے اپنی جان کے اوپر اسے کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ ایک 2.5 من 2 من کی لاش ہے جس کے پر ہم اپنا دین نافذ نہیں کر سکتے، یہ ایک چھوٹا سا دل ہے، ایک گوشت کی بوٹی ہے جو ہماری بات بالکل ہی نہیں مان رہے، ہم اس کی مانے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیا کرو من جاہد جہادا فی نفسہ، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا جہاد وہ جو بندہ اپنے نفس میں جہاد کرے، بلکہ اپنے نفس کو تو انسان بنانا چاہیے۔ تو اس وجہ سے اللہ جہاد اول کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاد فی سبیل اللہ جیسے مقام اور درجات بھی اللہ مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد